بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز دوستو، آپ کو ہمارے چینل ابن آدم پر خوش آمدید۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ معزز دوستو، آج میں آپ کو 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اور ان کی 10 چیزوں کے بارے میں آگاہ کروں گا جو چیزیں ان انسانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ نمبر 1، وہ جوان جس میں بوڑھوں والی عادتیں ہوں، یہ اس جوان کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہیں۔ ظاہر ہے جو انسان جوانی میں ہی خود کو بوڑھا محسوس کرنا شروع کر دے اور بوڑھوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جائے تو وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یہ مشابہت بھی اس کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 3، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، یہ مشابہت ان عورتوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، ان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ بہت سے مرد عورتوں کے جیسا لباس پہننے اور ان کی جیسا گیٹ اپ بنانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہننے اور انہی جیسا انداز اپنانے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ نمبر 4، وہ زاہد لوگ جو دنیا داروں کے دروازوں پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ دنیا داروں کے دروازوں پر آنا جانا زاہد اور پارسا لوگوں کے لیے بہت نقصان کا باعث ہے، چونکہ جب لوگ ان کو مالداروں کے دروازوں پر آتا جاتا دیکھتے ہیں تو اس سے ان کے دل میں نیک لوگوں کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے زاہد اور پارسا لوگوں کو مالداروں کے دروازوں پر نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 5، ایسے عبادت گزار، ان کا جاہل ہونا ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے جو اپنی عبادت کے بارے میں پورا علم اور معلومات نہ رکھتے ہوں، کیونکہ ایسے ہی لوگ بہت سی بدعات کو عبادت سمجھ کے کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ کوئی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو اس عبادت کا اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا پورا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 6، وہ بادشاہ جس کے مزاج میں بہت تیزی ہو، وہ بادشاہ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بادشاہ کو ایک متحمل مزاج، سوچ بچار کا عادی اور ایک گہری فکر کا مالک ہونا چاہیے۔ ایسا بادشاہ ہی اپنی قوم، اپنے ملک اور ملت کے لیے بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ نمبر 7، وہ عالم دین کہ جس کے دل میں طمع اور لالچ ہو تو یہ اس عالم دین کے لیے بہت نقصان دہ بات ہے، کیونکہ جو عالم دین دل میں دولت کی محبت رکھتا ہے، مال اور پیسے کے پیچھے دوڑتا اور اسی کی تمنا کرتا ہے، وہ کبھی بھی منبر و محراب میں حق بات لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ وہ کبھی بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا نہیں کر سکتا جب تک اس کا اپنا دل طمع اور لالچ سے بھرا ہوا ہو۔ جب تک عالم دین بے نیاز نہیں ہوگا، وہ لوگوں کو اللہ کا نیاز مند نہیں بنا سکے گا۔ نمبر 8، وہ فقیر جس میں حرص ہو تو یہ حرص اس فقیر کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ فقیر تو وہ ہے کہ جس کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنا مانگنا بند کر دے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مانگنے والے اپنی بیوی بچوں سمیت مانگتے ہیں اور سارا دن مانگتے ہیں، لیکن آخری لمحے تک ان کے دل کا حرص ختم نہیں ہوتا اور وہ ہر روز مانگتے ہیں، ضرورت پوری ہو جانے کے بعد بھی مانگتے ہیں، بلکہ سچے اور صحیح فقیروں اور حقداروں کا حق بھی مار دیتے ہیں۔ تو یہ فقیر، ان کا یہ حرص ان کے لیے ایسا نقصان دہ ہے کہ یہ ہمیشہ فقیر کے فقیر ہی رہتے ہیں۔ نمبر 9،
وہ آدمی جس میں حیا کی کمی ہو، یہ اس انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوتی ہے، چونکہ حیا کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو۔ تو ایسے آدمی کو جس میں حیا کم ہو جائے تو زیادہ اس کے چانس ہیں کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہگار کر لے گا۔ اس لیے حیا انسان کی شان اور شوکت ہے، اور بہت سی برائیوں سے انسان کو بچائے رکھتی ہے۔ بہت سی چیزوں میں یہ حیا مانع ہوتی ہے، اس لیے انسان بہت سارے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 10، وہ مالدار جو بخیل بھی ہو، تو یہ بخل اس مالدار آدمی کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اگر مالدار آدمی بخیل ہے تو وہ مال اپنے ساتھ ہی لے کر دنیا سے چلا جائے گا، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اور اس کے بعد والے اس مال کو بانٹ کر تقسیم کر لیں گے، اور اس انسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوگا۔ ہاں، اگر یہ اس مال میں بخل نہ کرتا، اس کو اللہ کی راہ میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں پہ خرچ کرتا، تو یہ مال یقیناً اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑا سرمایہ بن سکتا تھا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت دیں تو اللہ تعالیٰ بخل جیسی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی بہترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔